دیکھیے لاسٹ ٹائم مجھ سے کوشچن کیا گیا تھا کہ ایک صاحب نے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اس سے پہلے ایز اے فادر کیا نصیحتیں کریں گے. تو آج کا بھی ملتا جلتا ہی سوال ہے. آج کے سوال میں صرف بیٹی کو نہیں بلکہ بیٹے کو بھی، جن کی بیٹوں کی رخصت شادی ہو رہی ہو یا بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہو. تو میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں. باقی آپ کو اگر مناسب سمجھیں تو آپ یو کین ایگری اور یو ڈونٹ ایگری. پہلی بات دیکھیے، جب میاں بیوی ایک ہو جاتے ہیں شادی کے بعد تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لڑکی کی وہ لائلٹی ہوتی ہے. مطلب اس میں دنیا جہان کا کوئی چھوٹا موٹا نقص ہو بھی جائے لیکن اگر وہ لائل نہ ہو تو وہ ٹالریبل نہیں ہوتی، یا کوئی نہ کوئی اس کا پھر غلط انجام نکلتا ہے. اور مرد کی جو سب سے بڑی خوبی ہونی چاہیے میرے خیال میں وہ تحفظ ہے. ہی شوڈ اسٹینڈ لائک اے راک. اگر بیوی کو یہ پتا ہونا کہ میرا میاں میرے ساتھ کھڑا ہے، ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، تو اس کو گھر میں کتنی پرابلمز بھی آ رہی ہوں نا، سسرال میں بھی مسئلے آ رہے ہوں نا، تو اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے، وہ کبھی دکھی نہیں ہوتی. اب یہ احساس دلانا کہ میں ایم لائک اے راک، یہ پھر میاں کا کام ہے. اور میاں کو یہ کرنے کے لیے 2-3 کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ جو شادی کی بات ہے نا، ایک پوزیشن کی جنگ ہوتی ہے ماں کے اندر اور بیوی کے اندر. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، پڑھے لکھے ان پڑھ ساروں کے اندر وہ ماں کی آنرشپ ہوتی ہے جو اس کو لگتا ہے ایک اور عورت چھین رہی ہے. تو ایک تو احتیاط یہ کریں کہ امی کی کہی ہوئی باتیں یا شکایتیں اپنی بیوی سے نہ کریں. مطلب بات تو منافقانہ لگ رہی ہے. اسی طرح بیوی کی جو شکایتیں ہوتی ہیں آپ کی امی سے، وہ اپنی امی سے نہ کریں، بیکاز بہت سی چیزیں بات کیے بغیر بھی ہو سکتی ہیں. اور لڑکیوں کو اور عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرد اتنا بیوقوف نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ان میں سے زیادہ تیز کون ہے، ان میں سے صحیح کون. اس کو اپنی بہن کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنی امی کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنی بیوی کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنی ساس کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ میں کوئی سٹوری کنکوکٹ کر کے اس کو بتا دوں گی اور وہ میری باتوں میں آ جائے گا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن اتنی عقل اس کے اندر ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے ظاہر نہ کرے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بیٹیوں کو چاہیے، یعنی شادی کے بعد لڑکے کی ماں کی برائی حد الوسع کوشش کریں نہ کریں لڑکے سے. ہو سکتا ہے اس کو تمام برائیوں کا پتہ ہو لیکن وہ کسی منہ سے اپنے ماں کی برائی نہیں سن سکتا. وہ تو ایک قسم کی، یعنی ہمارے یہاں تو کہتے ہیں وہ بڑا بغیرتی ہے کہ ماں کی کوئی برائی سنے، تو آپ کریں ہی نا، وقت آنے میں خود ہی پتہ چلتا رہے گا. باب یہ آپ کو ہونا چاہیے، اور یہ میاں کا فرض ہے احساس دلانا دیٹ از اسٹینڈنگ لائک اے راک. پھر اگلے جو ایشوز آتے ہیں وہ فائنینشیل آتے ہیں. میرے خیال میں شادی کے ابتدائی دنوں میں لڑکی کو بہت ڈیمانڈنگ ہی نہیں ہونا چاہیے. جو لڑکیاں مطلب ساری اچھے گھروں سے آتی ہیں، اور جو بچیاں شروع میں جب ان کو کہا جائے کہ جی یہ لے لو یہ لے لو، اور وہ ایک کی جگہ 4 لینے کے بجائے 2 کی جگہ 1 لے لیں، تو ان کے بارے میں شروع میں امپریشن پڑا جاتا ہے کہ بڑی رجی ہوئی ہے یہ. تو وہ پھر قائم رہتا ہے بہت دیر تک. تو یہ 3-4 چیزیں جن کے اندر فائنینشلی یہ بات ہو گئی، تحفے ہو گئے. اور پھر اسی طرح لڑکی کو دوسرے معنوں میں ایک یہ نصیحت بھی میں کروں گا کہ میاں پہ، اب یہ عجیب سی بات ہے اگر میں کہوں غیر ضروری شک نہ کرو، شک تو ہوتے ہی غیر ضروری ہے، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ شک کرو گے نا میاں کے اوپر تو ایکچولی اس نے جو کرنا ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے. ہی از کلیور انف، اس کو بہت سے، تو آپ اس کو اگر زیادہ زچ کرو گے تو آپ سے دور ہوتا جائے گا. اس لیے وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ رکھو. اور اینڈ میں آپ کو ایک بات، ایک لفظ بتاؤں گا، خدا کے لیے میاں بیوی میں جھاکا رہنے دے. یہ جب آپ بہت زیادہ بحث مباحثے کرتے ہیں نا تو آپ سے تم سے تو سے تیرا سے گالی،
اور ہماری جو کچھ ایسی بھی کلاس ہے جو گالی سے ہاتھ اٹھنے تک چلی جاتی ہیں دونوں طرف سے. تو جھاکہ قائم رکھیں, اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے, آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ کا قصور نہیں ہے, اس کا قصور ہے, پھر بھی جھاکہ قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ ساروں کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے, بیٹوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے. مطلب وٹ ایور آئی ایم سیئنگ, یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ این ایکسپیرینس پرسن, اس کا پوائنٹ آف ویو ہے. یو مے ایگری اور مے ناٹ ایگری. ٹیک کیئر. خدا حافظ.